خدیجہ کے ساتھ ناانصافی کی. 25 برس رسول کا ساتھ رہا. 25 برس جو ساتھ رہا، رسول نے دوسری شادی نہیں کی. چند برس جن بیویوں کا ساتھ رہا ان کے لیے تاریخ کے پاس ورق کے ورق ہیں. 25 برس جن کا ساتھ رہا اس کے لیے تاریخ کے پاس آدھا پیج بھی نہیں ہے. جی خدیجہ سے یوں عداوت نکالی. 40 برس کی تھیں اور اتنا پروپیگنڈا کیا 40 برس کا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے بہت سے کہنے لگے 40 برس کی تھیں. اس آگ کی گرمی ہمارے گھر میں آ گئی. اتنا جھوٹ بولی تاریخ ڈٹ کے کہ 40 برس کی تھیں 40 برس کی تھیں 40 برس کی تھیں. ہم کہتے ہو، دماغ اپلائی کرتے ہو. عرب میں 10 برس کی لڑکی ماں بن جاتی ہے. جو 15 برس رسول اللہ سے بڑی ہوں تو خاندان میں کسی نے نہ کہا کہ اتنی بڑی عورت سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ کیا دولت مند بہت تھی؟ اچھا دولت مند بہت تھی تو جب شادی کرنی تھی اور اسلام آیا تھا، دشمنی تھی، کوئی ایک تو کہتا کہ تم نے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی. 40 برس کا پروپیگنڈا. 40 برس کی تھی 40 برس کی تھیں 40 برس کی تھیں. فلاں نے لکھا ہے. ہم اب بکے ہوئے قلموں کی قیمت کیا؟ دماغ اپلائی کرو. 40 برس کی تھیں. کہاں تھے 40 برس کی تھیں؟ طبقات ابن سعد، نام لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے، ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ہماری نہیں، دوسرے گھر کی کتاب ہے. طبقات ابن سعد. بعد میں کہیے گا، یاد دلاتا ہوں کتاب کا نام. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے. اور یہ سب نے لکھا ہے. عام طور سے یہ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ پیدا ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے. اور اسی طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی. تو خدیجہ اور رسول کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 3 برس. جب یہ 25 برس کے تھے تو وہ 28 برس کی تھیں. دیکھیے اتنے فرق کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں. سوائے خاندانوں کے جہاں ڈیٹ آف برتھ معلوم ہوتی ہے، کسی کی ایج ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی ہے. کبھی کبھی بیویاں میاؤں سے 2-3 برس بڑی ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کا جو پیغام آتا تھا خدیجہ انکار کر دیتی تھی، رسول کے ساتھ انکار نہیں کیا، اس لیے ان کی شادی رسول سے ہو گئی. اور یہ انکار کیوں کرتی تھی اس کا ریزن تاریخ نے نہیں لکھا. اس کا ریزن ہمیں معلوم ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ خدیجہ اسی دین پر تھی جس دین پر خاندان رسالت تھا. تو عزیزان گرامی یہ بی بی خدیجہ تھی. اور پھر ان کا احسان ہے اسلام کا. رسول اللہ 2 مرتبہ ان کا سامان تجارت لے کے تشریف لے گئے. عرب کی دولت مند خاتون تھی. اور جب اعلان اسلام کے بعد سرکار دو عالم کے رخ مبارک پر پریشانی دیکھی تو تڑپ گئیں. کہا میں کچھ چہرہ اقدس پر فکر کے آثار دیکھ رہی ہوں. فرمایا خدیجہ صحیح کہتی ہے، مجھے فکر ہے. کہا مجھے بھی تو معلوم ہو کیا فکر ہے.
کیا مجھ سے اپنے ماننے والوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے؟ اب مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے ہیں بہت پریشان ہیں، بھائی یہ میری دولت کس دن کے لیے ہے؟ یہ میری دولت کس دن کے لیے ہے؟ یہ آپ ہی کا مال ہے، آپ خرچ کیجئے مسلمانوں پر۔ یہ لیجیے خدیجہ کی دولت بٹنے لگی، گھروں سے دھواں اٹھنے لگا، زرد چہروں پر سرخی دوڑنے لگی، بھوک سے روتے ہوئے بچوں کو نیند آنے لگی۔ سمجھے آپ، خدیجہ نے اپنی ساری دولت راہ اسلام میں لٹا دی۔ سبحان اللہ بی بی، سبحان اللہ، ماں بنی تھی تو ماں کا حق ادا کر دی۔ ماں کبھی اپنے بچوں کو فاقے سے نہیں دیکھ سکتی۔ خدیجہ نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اور آخر میں جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو گھر میں کچھ نہ تھا، گھر میں کچھ نہ تھا، سب کچھ راہ خدا میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ابو طالب نے اللہ کی راہ میں اپنا اثر خرچ کیا، خدیجہ نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم سے لوگ اجنبی بن کے پوچھتے ہیں اندازاً کتنی دولت ہوگی خدیجہ کے پاس، مکے میں وسائل کتنے تھے، آمدنی کتنی تھی، کتنا اثر ہوگا ابو طالب کے پاس؟ نہ میں ابو طالب کا سیکریٹری تھا جو میں ابو طالب کا اثر بتاؤں، اور نہ خدیجہ کی بیلنس شیٹ بناتا تھا۔ تاریخ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تاریخ میں نے بھی پڑھا ہے، خدیجہ کی دولت کے لیے بھی پڑھا ہے، ابو طالب کے اثر کے لیے بھی پڑھا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی کو معلوم کرنے کا شوق ہی ہے تو تھوڑی محنت کرے معلوم ہو جائے گا، تھوڑی محنت کرے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بمبئی کاروباری شہر ہے، دو آدمیوں نے مل کے ایک چھوٹا سا دھندا شروع کیا، 10 لاکھ روپے لگا کے 20 لاکھ روپے سے ایک چھوٹا سا کاروبار ڈالا یہاں، سال بھر میں وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، تو پیسے کی قیمت بڑھی، اور 20 لاکھ کی دکان سال بھر میں 10 لاکھ کی رہ گئی، تو پیسے کی قیمت گھٹی۔ تو بھیا جو چیز میں برکت ہوتی ہے پیسے کی قیمت بڑھتی ہے، نقصان ہوتا ہے پیسے کی قیمت گھٹتی ہے۔ اسلام کے پاس نہ کوئی اثر تھا نہ کوئی دولت تھی، جو مسلمان سر اٹھا کے چلیے سمجھیے ابو طالب کا اثر شامل ہے، جو مسلمان روٹی کھائے سمجھیے خدیجہ کا پیدا جانا۔ ایک سال کے اندر رجب اور رمضان 2 مہینے کے اندر ابو طالب و خدیجہ کی رحلت ہو گئی۔ بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت 1-2 مہینے کے اندر ہو گئی۔ 26 رجب کو رحلت ہوئی جناب ابو طالب کی، اور 10ویں رمضان کو رحلت ہوئی بی بی خدیجہ کی۔ بھائی اتنے دن میں 1.25 مہینے میں دونوں کی رحلت ہو گئی۔ تو رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، غم کا سال۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں 3 دن غم ہے، تو آپ کے مردوں کا ہوگا 3 دن غم۔ رسول کے گھرانے کا غم سال بھر منایا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب دونوں کی رحلت ہو گئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا۔ دیکھیے وہ اللہ جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، کیا مکے میں محمد کو نہیں رکھ سکتا تھا؟
وہ اللہ جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا دے، کیا وہ اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن کمزور ہو گیا تھا جو مکے میں محمد کو نہیں روک سکتا تھا ابو طالب و خدیجہ کے بعد؟ جو کہہ رہا ہوں اس کو توجہ کریں سننے والے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حکم ہجرت مشیت کا ابو طالب و خدیجہ کو خاموش خراج عقیدت ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی رہتے تو لوگ کہتے خدیجہ کی دولت و ابو طالب کا اثر نہیں، وہ فلاں کی دولت تھی، وہ فلاں کا اثر